ساتھیو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ یعنی نیکیاں تو سب کرتے ہیں، ہم سب چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ روزانہ دن میں کئی بار اپنے اپنے اعتبار سے اپنی طاقت و حیثیت سے نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کو اللہ رب العزت کمال درجے کی نیکی دیکھنا چاہتے ہیں، ایڈوانس لیول کی نیکی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے کمال کو، یعنی جو اللہ کے نزدیک بہت اونچا درجہ رکھتی ہے، ایسی نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، تو صحابہ کرام چونکہ نیکی کرنے میں بہت جلد بازی کرتے تھے، بہت ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں نیکی کر لوں۔ جیسے آج دنیاوی اعتبار سے کسی مال میں آفر لگ گیا، یا راستے پہ 200 روپے کی چیز 50 روپے میں مل رہی ہے، پیاز 100 روپے کلو چل رہا ہے تو 30 روپے میں مل رہا ہے، تو ہم سب کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں لے لوں۔ ویسے صحابہ کرام کی چاہت نیکیوں کے بارے میں تھی کہ سب سے پہلے میں کر لوں۔ تو مختلف واقعات اس آیت کے بعد پیش آئے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، بہت باغات ہیں، لیکن جو فلاں باغ ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا پانی اتنا اچھا ہے، اتنا میٹھا ہے کہ پورے مدینے کے اندر جتنے باغات ہیں ان سب میں سب سے بہترین پانی ہے، تو یہ باغ میں اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس زیادہ کچھ تو ہے نہیں، لیکن میرے پاس ایک گھوڑا ہے، اور وہ اصلی گھوڑا ہے، عربی۔ آج تک میں نے ایسا گھوڑا نہیں دیکھا، اس کی خوبصورتی، اس کی چال ڈھال، یہ میرے پاس جتنی چیزیں سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو صدقہ کر دیں، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ ایسے محدثین نے کتابوں میں 150 واقعات لکھے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ تو معلوم ہوا دوستو، ہم بھی اس بات کی فکر کریں کہ ہم بھی نیکی کے کمال درجے کو پہنچنے والے بن جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ بڑے مالدار صحابی ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی مالدار صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے چنندہ صحابہ ہیں جو بڑے مالدار تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ کی طرف سے مدینہ کے اندر قاصد آیا، ایلچی آیا، امبیسیڈر بولتے ہیں جسے۔ تو جب مدینہ میں وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پورے مدینہ کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر بچہ یہاں وہاں گلی میں گھوم رہا ہے، یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو اس کو لگا شاید مسلمانوں کا کوئی تہوار ہے، آج عید وغیرہ ہوں گی شاید۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس نے کسی سے پوچھا بھائی آج کون سا تہوار ہے، کیا بات ہے، کیوں اتنے خوش ہے سب؟ بولے سب اس لیے خوش ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت کی پروفٹ کے 100 اونٹ آ رہے ہیں، خالی اونٹ نہیں، مطلب اونٹ کے اوپر سامان آ رہا ہے، وہ بھی پروفٹ والا۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف کوئی ہوں گے، ان کو پروفٹ ہوا تو پورا شہر کیوں خوش ہے؟ پھر آگے گیا تو اس کی حیرت میں اور اضافہ ہوتا گیا، تو جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام بھول گیا۔ کسی کو پکڑ کے اس نے پوچھا بھائی عبد الرحمن ابن عوف کدھر ملیں گے؟ بولے وہ دیکھو مسجد وغیرہ میں ہوں گے۔ تو اس نے جو ہے جا کر دیکھا کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے، ایک شخص روتے بیٹھا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اس نے تھوڑا انتظار کیا، پھر عبد الرحمن ابن عوف دعا سے جو ہے فارغ ہوئے، باہر نکلنے لگے تو کہنے لگا کہ کیا آپ عبد الرحمن ابن عوف ہیں؟ بولے ہاں۔ کہنے لگے کہ اتنے لوگ خوش کیوں ہیں، آپ کا جو ہے کچھ پروفٹ وغیرہ آ رہا ہے؟ تو بولے وہ خوش کیوں ہے وہ تو ان کو ہی معلوم، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہنے لگے میں یہ چاہتا تھا، میں دعا کر رہا تھا اللہ سے کہ میرے مال کو قبول کر لے، اس کو صحیح راستے میں لگا دیں۔ بہرحال عبد الرحمن ابن عوف نے اس سے زیادہ بات چیت نہیں کی، ایک میدان میں آئے، مدینہ میں ایک میدان ہوا کرتا تھا، وہاں پر عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ میرا اتنا سارا مال آیا ہوا ہے، کہنے لگے کہ یہ اونٹ پہ سے مال نہیں اترے گا مگر غریب کے گھر پر۔ کچھ حصہ اس میں سے اپنے پاس رکھا اپنی ضروریات کے لیے، اور باقی پورا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو وہ دیکھنے والا بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو ہم کو تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے ایسے کئی واقعات ہیں عبد الرحمن ابن عوف کے، جن کبھی 100 گھوڑے دیے، کبھی کیا اللہ کے راستے میں کیا دیے، ہمیشہ خرچ کرتے رہے، کہ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تو پھر کچھ بچا ہی نہیں ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا تو ان کی جو وراثت تقسیم ہوئی شریعت کے حساب سے، تو اس میں اتنا سونا تھا کہ وہ پارائی سے توڑ کے سونا تقسیم کیا گیا۔ مدینہ جب آئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے،
تو اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ مکہ میں بھی بڑے تاجر تھے، لیکن سب چھوڑ کے آئے تھے اللہ کی نسبت پر. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، ہجرت کے وقت انہوں نے اپنا گھر، اپنا بار، پراپرٹی سب چھوڑ دی، مدینہ میں ایسے آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ کرایا سب کا. تو جن کا بھائی چارہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے پیش کیا کہ دیکھو میری اتنی پراپرٹی ہے، اس میں سے آدھا آپ کا، میرا کاروبار ہے، اس میں سے آدھا آپ کا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خالی مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بھائی بنایا تو آپ قبول کر لیجیے. بولے نہیں، وہ آگے کا کام میں کر لوں گا، صرف بازار کا راستہ بتائیے. اللہ نے تجارت میں مہارت دی تھی، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ان کی تجارت کے اصول وغیرہ بیان کروں گا. لیکن یہاں پہ بتانا مقصود یہ ہے دوستوں کہ صحابہ کرام نے جتنا خرچ کیا ہے اللہ رب العزت نے اتنا ان کو دیا ہے. اور صرف صحابہ کا مسئلہ نہیں ہے، آج بھی جو جتنا خرچ کرتا ہے اللہ کی نسبت پر اللہ رب العزت اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں. تو یہ چیز ہم بھی سمجھیں، جب بھی ہم خرچ کر رہے ہیں تو یہ یقین کریں کہ اللہ رب العزت اس سے زیادہ مجھے دینے پر قادر ہے. اور کسی بھی چیز کے اندر جو دوستو اپنا محبوب مال صدقہ کرنے اور اپنی اچھی چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے نبی جو بھی بات کہتے ہیں زبان سے یہ ان کی اپنے دل کی بات، اپنے نفس کی بات نہیں ہوتی ہے. جو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں چاہے غصے میں رہوں، میں چاہے خوشی میں رہوں، میں جذبات میں رہوں، میرے زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلیں گی. ایسا نہیں کہ میں خوشی میں ہوں تو کوئی بھی مذاق کر دوں گا، میری مذاق بھی اللہ کی طرف سے، میرا غصہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، میرے جذبات بھی اللہ کی طرف سے ہیں. میں جو کہتا ہوں کس کی طرف سے کہتا ہوں؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے کہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی پہلی بات تو ضرورت نہیں ہے، سچوں کے سچے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قسم کھا رہے ہیں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں. اور جس کو بلا وجہ ذلیل کیا جائے اور اس پر صبر کر لے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو عزت دیں گے. اللہ اس کو کیا دیں گے؟ لوگ سوچیں گے اس کو ذلیل کرنا بلا وجہ، کوئی مسئلہ نہیں، حسد کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اور وہ اس پر صبر کر لیں گا، اللہ رب العزت اس کو کیا کریں گے؟ قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت اس کو عزت سے نوازیں گے. اسی طرح دوستو ہم اس بات کی بھی فکر کر لیں، ہم نے پچھلوں کے واقعات پڑھے ہیں اور ہم اس بات کو دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت یہ مال ہم کو خرچ کرنے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر بار کا ہر چیز لٹا دو. اور پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں تو غریب ہوں تو میرے کو تو یہ ثواب ملے گا ہی نہیں، میں تو غریب ہوں، میرے کو ثواب میں نہیں ملے گا. ایک نبی کا واقعہ ہے، بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، لیکن مجھے پکی بات نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ ہی کا واقعہ ہے یہ. ان کی قوم کے اندر بڑی قحط سالی پڑی، بڑی قحط سالی پڑی، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے. تو ایک شخص اس علاقے کے اندر ریت تھی، آج بھی عرب کے علاقے میں بہت سارے مڈل ایسٹ کے اندر ریت ہے، ریگستان ہے. تو اس شخص کا ایک جگہ سے گزر ہوا، بہت پریشان تھا بیچارہ اور فکر مند تھا کہ یہ قحط سالی کیسے دور ہوں گی، غریب بیچارے کھانے کو محتاج ہیں. تو ریت کا اس نے ڈھیر دیکھا اور اس کے دل میں یہ بات آئی کاش میرے پاس اتنا اناج ہوتا تو میں سب صدقہ کر دیتا تھا. خالی دل میں یہ بات آئی اس کی، کاش یہ جو ریت کا اتنا بڑا ڈھیر ہے، اتنا بڑا ریگستان ہے، اگر اتنا میرے پاس اناج ہوتا تھا نا تو میں صدقہ کر دیتا تھا. اللہ رب العزت نے وقت کے نبی پر یہ وحی نازل فرمائی کہ اس سے کہہ دو کہ جو اس نے نیت کیا اس کے مطابق اس کو ثواب مل گیا. نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ہمارے استاد کہتے تھے کہ انسان کسی بھی چیز کو دیکھے کہ فلاں شخص صدقہ کر رہا ہے، فلاں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، فلاں کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ دل میں یہاں وہاں کی بات لائے، حسد کی بات لائے، یہ نیت کرنی چاہیے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں صدقہ کرتا، میں لوگوں کے کام آتا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. محدثین اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مسجد بنا پائے، بہت سارے لوگ تو بیچارے اپنا گھر بھی نہیں بنا پاتے، تو پھر کیا یہ حدیث کچھ لوگوں کے لیے ہی ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ دے دے، 8 روپے کی اینٹ آتی ہے، یا بڑھ گئی ہوں گی یا کم ہو گئی رہیں گی، اللہ بہتر جانے، 8 روپے کی اینٹ دے دیا اس نے مسجد کے اندر، اللہ رب العزت اس کو بھی پوری مسجد بنانے کا ثواب دیں گے. اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا نیت سے دیا. 10 روپے دے دیا مسجد کے چندے میں، یہ نیت سے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، تو اللہ اس کو پوری مسجد بنانے کا کیا کریں گے. اور ایک آدمی نے بڑی مسجد بنائی شاندار اور نام لکھوا دیا فلانے نے مسجد بنائی ہے، اب اخلاص نہیں تھا اس کے اندر، بس لوگ واہ واہ کرے، تعریف کرے، حضرت نے مسجد بنائے، ہماری مسجد. تو دوستو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. مختلف احادیث سے بات ثابت ہوتی، جس نے دکھلاوے کے لیے عمل کیا یا اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس نے عمل کیا تو اس کو اس کا ثواب ملنے والا نہیں. جیسے ہم نے حدیث بھی 2-3 دن پہلے سنی تھی کہ شہید اپنی جان دے دے لیکن دکھلاوے کے لیے کوئی ثواب نہیں، سخی اپنا پورا مال خرچ دے دکھلاوے کے لیے کوئی ثواب نہیں، عالم پوری زندگی علم حاصل کرے دکھلاوے کے لیے کوئی ثواب نہیں.
اسی لیے دوستو ہم چھوٹا بھی عمل کریں اپنی حیثیت سے اور اس میں اخلاص ہو تو انشاءاللہ وہ بہت بڑی نیکی ہم کو دلا سکتا ہے۔ بہرحال آج ہم سونے کے نصاب کے بارے میں مسائل کے اعتبار سے سمجھیں گے۔ ہم نے 5 چیزیں سنی تھی کل کہ 5 چیزوں پر نصاب کے بقدر ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 اناج پر، مویشی پر، سونا چاندی پر اور باغ کے پھلوں پر، اور اسی طرح مال تجارت پر۔ تو سونا چاندی جو ہے عام طور پر ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو سونے کا کیا نصاب ہے؟ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ اصل دیکھا جائے احادیث کی روشنی میں تو 87 گرام ہوتا ہے وہ، کیونکہ تولے کے اندر ابھی تھوڑی کمی آ گئی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے وزن کے اندر اختلاف ہوتے رہتا ہے، 1 کلو کس کو بولتے ہیں وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے۔ تو تولہ بھی جو ہے اصل تو 7.5 تولہ سونا 87 گرام ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے کے حساب سے 7.5 تولہ سونا بولے تو 75 گرام ہوتا ہے۔ لیکن 75 آج پکڑ لیں گے تو اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، ورنہ 87 کسی کا نہیں پہنچا، اس سے کم ہے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اب 7.5 تولہ ہی پکڑ کر چلے، کسی کے پاس 75 گرام سونا ہے تو اس کے اوپر وہ نصاب کو پہنچ گیا۔ اب اس کے پاس صرف سونا ہے، کیا ہے یہ سب بات کو سمجھیں۔ ایک شخص کے پاس یا ایک عورت کے پاس، مرد ہو یا عورت ہو جو بھی ہو، اس کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہے۔ تو اب 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہو گیا تو وہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گیا۔ ایک شخص کے پاس 7 تولہ سونا ہے، کتنا ہے؟ 7 تولہ۔ اس کے علاوہ اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ کوئی اور پراپرٹی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو اس کے لیے 7 تولہ سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک غلط فہمی بہت ساروں کو ہے۔ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس 8.5 تولہ سونا ہے، کتنا ہے؟ 8.5 تولہ سونا ہے۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا اصول وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 کو الگ کر دیں گے اور اوپر جو 1 تولہ بچا وہ 1 تولے پہ زکوٰۃ آئیں گی۔ وہ اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں 7.5 تولے کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو 7.5 تولے کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 کو الگ کر دیں گے اور جو 1 تولہ بچیں گا 8.5 میں سے اس کے اوپر زکوٰۃ نکلیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ 7.5 تولہ تو نصاب ہے کہ 7.5 تولہ آپ کے پاس سونا ہو گیا، پھر اس کے اوپر کتنا بھی ہو وہ 7.5 کو لے کر پورے سونے کی زکوٰۃ نکالی جائیں گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ 7.5 تولے کے اوپر جو رہے گا اس پہ زکوٰۃ نکلیں گی، ایسا نہیں ہے، پورے کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اچھا، ایک شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، 3 تولہ سونا ہے، اور اسی طرح اس کے پاس 10 تولہ چاندی ہے، اور اس کے پاس 30-40 ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں نصاب کے بقدر نہیں پہنچی، لیکن یہ تینوں چیزوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ واپس سمجھے مسئلے کو۔ ایک آدمی کے پاس 3 تولے سونا ہے، وہ لگ بھگ ہو گیا آج کی قیمت کے اعتبار سے کم 1.5 لاکھ روپے کا، اور 10 تولہ چاندی ہے، وہ ہو گئی اس کے پاس لگ بھگ 7-8 ہزار کی ہو جائیں گی شاید، دیکھنا پڑے گا اس کا بھاؤ، اور اس کے پاس 30-40 ہزار روپے کیش بھی ہے، تو اس کی کل ملکیت 2 لاکھ روپے تک پہنچ رہی ہے۔ اب 2 لاکھ روپے تک پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یعنی 40 ہزار کے آس پاس اوپر ہی پہنچ رہی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اگرچہ اس کے پاس تمام چیزیں نصاب سے کم ہے لیکن وہ تینوں چیزیں ملا کر چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو سونے کا نصاب جو ہے اگر صرف سونا ہے تو 7.5 سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، دینا چاہے تو کوئی دے سکتا ہے۔ کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور وہ 52.5 تولہ سے نیچے ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن 52.5 تولہ کو پہنچ گئی اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائیں گی۔ یہ سونا اور چاندی کا مسئلہ ہے۔ اب ایک چیز سمجھیں، انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو صاحب نصاب ہے وہ آدمی کب بنتا ہے؟ بولے نا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کی 2 شرطیں، اس میں سے پہلی شرط آج سمجھ لیں ہم۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکی کی شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، اب نکاح ہو گیا تو اس کے ابا نے اس کو کچھ سونا دیے۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچی کی شادی ہوتی ہے تو سالوں سے اس کی تیاری ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم سونا جمع کریں گے، اس کو سونا اس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اب وہ سونا کس کا ہوتا ہے؟ اس لڑکی کا ہوتا ہے جو اب شادی شدہ ہو گئی۔ اسی دن جس دن ہینڈ اوور کیا جاتا ہے یا اس کے تھوڑا آگے پیچھے شوہر لڑکی کو مہر دیتا ہے، اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے۔ اب وہ مہر کی مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے، 1 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 5,000 بھی ہو سکتی ہے، مختلف لوگ اپنے اعتبار سے دیتے ہیں۔ اب جس دن اس کو وہ مہر کی مالک بنی، پیسے پہلے تو کسی چیز کی مالک نہیں تھی، وہ مہر کی مالک بنی، اور اسی طرح وہ اپنے باپ کے پاس سے جو سونا ملا ہے اس کی مالک بن گئی۔ اب وہ صاحب نصاب بن گئی، وہ سب چیزیں ملا کر اتنی ہو گئی کہ جو صاحب نصاب بن گئی وہ اب سال گزرنے پر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوں گی۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا ہے، پورا اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ ہے، ابھی تک اس نے پڑھائی لکھائی کی اور پھر اس کو نوکری لگ گئی۔ اب نوکری لگی، جاب لگی، اور اس کے ہاتھ میں پہلی مرتبہ اس کی سیلری آئی، اس کا پگار آیا۔ اب جس دن اس کی سیلری آئی اور وہ سیلری اتنی ہے جو نصاب کے برابر ہے، اور نصاب بتاؤں گا میں آگے چل کر، اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس دن سے 1 سال گزرنے پر اس پر بھی زکوٰۃ واجب آ جائے گی، کیونکہ وہ صاحب نصاب بن گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تیسری چیز، ایک شخص اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ تھا، یا پھر اس کے پاس اس کی نوکری تھی لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے۔ اچانک میں اس کے ابا کا یا امی کا یا کسی ایسے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا جن کی پراپرٹی میں اس کا حصہ ہے۔ جیسے ابا کا انتقال ہو گیا، اب ابا کی طرف سے اس کے فوراً حصے کے اندر 5 لاکھ روپے آ گئے،
اچھا تم حصہ تقسیم کرو یا مت کرو، اللہ کی طرف سے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب میت کی تدفین ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد کفن دفن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ جتنے وارثین ہیں ان کو جمع کیا جائے اور سب کا حصہ تقسیم کر دیا جائے. یہ شریعت حکم دیتی ہے. اس کی میت کے اوپر قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے، وصیت کی ہو تو وصیت کو پوری کی جائے اور پھر اس کا تقسیم کر دی جائے. اب اس کو 5 لاکھ روپے ملے، جس دن ملے وہ بن گیا صاحب نصاب. اب جب 1 سال اس پر گزر جائے گا تو اگلے سال اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا اسی طرح کوئی آدمی ہے بیچارہ غریب ہے، اچانک میں اس کو پتہ چلا کہ تلوجہ میں اس کے پلاٹ نکل گئے. کیا نکل گئے؟ پلاٹ نکل گئے. اب پلاٹ نکل گئے اس کو پتہ چلا کہ میرے نام پہ تو زمین ہے. فلاں نے بتایا بھائی تیرے کو بتاتا ہوں ایک بات، راز کی بات بتاتا ہوں، کتنا دے گا میرے کو؟ ارے بولے دینے لینے کا کچھ بھی نہیں ہے، لے آدھا تو لے لے. ارے تیرے پلاٹ نکلے تلوجہ میں، ایک پلاٹ کی قیمت 60 لاکھ روپے، 10 ہے، زیادہ نہیں ہے، 7-6 کروڑ. اب جس دن اس کو پتہ چلا کہ میرے پلاٹ نکلے ہیں اور اس کے قبضے میں وہ آ گئے، اب اس کے اوپر سال گزرنے پر اس کے اوپر کیا ہو جائیں گی؟ زکوٰۃ. مطلب کسی چیز کا آدمی مالک بن جائے جس دن اس کے سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے. تو صاحب نصاب تو بن گیا، لیکن ابھی 1 سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائیں گی. تو یہ بہت آسانی کے ساتھ میں نے سمجھا دیا. اب ہر آدمی سوچ لے میری تنخواہ کبھی شروع ہوئی، اور عورت یہ سوچ لے کہ مجھ کو مہر کب ملا، اس دن سے میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، مجھ کو وراثت کا مال کب ملا. تو اس طرح سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے، یعنی اس لائق بنتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ابھی نکالنا شروع کرے گا. اب اس کے آگے کے مسائل انشاءاللہ آئیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.